ہم کسی کے لیے خطرہ نہیں۔ افغان وزیر داخلہ کا اسحاق ڈار اور علماء کے بیانات کا خیر مقدم۔ سراج الدین حقانی نے کہا کہ وہ ایسے تمام بیانات کو سراہتے ہیں جو دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوں۔ امارات اسلامیہ علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ افغان عوام کسی کے لیے خطرہ ہیں اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی دیگر ممالک سے افغانستان کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کی اپیل۔ سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی اقدامات پر اعتماد کا اظہار۔ کاروباری ہفتے کا مستحکم آغاز۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1,74,400 سے زائد پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 2,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا لاہور کے بعد کراچی جانے کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ اب پوری قوم کو نکلنا ہوگا۔ آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو آئندہ مزید خوفناک دور آئے گا۔ حقیقی آزادی ہی ہمارا مقدر ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کو عروج پر لے جائیں گے۔ سہیل آفریدی کو لاہور میں نعروں کا جواب دینے والا کوئی نہیں ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز۔ کہا یہ بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے۔ دن کی روشنی میں پول کھل گیا۔ بہت سیر کر لی پاکستان کی یورپ لاہور کی۔ اب واپس جائیں خیبر پختونخوا کے عوام کی داد رسی کریں۔ فوج چلی جائے تو پی ٹی آئی 2 دن صوبہ نہیں سنبھال سکتی۔ اڈیالہ کا قیدی انتشار کے لیے ٹویٹس کرتا ہے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا مقدمات دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑے جاتے ہیں، گالم گلوچ سے نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اختیار اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو دیا ہے، دوسری طرف سے ٹویٹ آتا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔ دہشت گرد حملوں میں افغانی ملوث ہیں۔ مہاجرین کا وقت گزر گیا۔ پاکستان میں کوئی شہری بغیر ویزے کے نہیں رہ سکتا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دبئی پہنچ گئے۔ 2 روزہ قیام کریں گے۔ نواز شریف کی دبئی قیام کے بعد لندن روانگی بھی متوقع ہے۔ دونوں رہنما بیرون ملک قیام کے دوران پارٹی امور اور سیاسی حکمت عملی پر بھی غور کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اگلے ماہ ہونے والی نواز سے جنید صفدر کی شادی کے سلسلے میں دبئی کے مہمانوں کو دعوت نامے دیں گے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا۔ بلوچستان کے 23 اضلاع میں 31 دسمبر تک بادل برسیں گے۔ کوئٹہ، زیارت، قلات، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ میں بارش متوقع ہے۔ نوشکی، ہنائی، جوب، بارکھان، موسیٰ خیل میں بھی بارش کا امکان۔ کل سے 1 جنوری تک چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بارش کی پیشگوئی ہے۔ بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برفباری کی توقع۔ دیامیر، ستور، غزر، سکردو، ہنزہ، گلگت اور شگر میں بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ کشمیر میں بھی وقفے سے بارش اور درمیانے درجے کی برفباری کی پیشگوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج حد نگاہ متاثر۔ موٹر ویز مختلف مقامات سے ٹریفک کے لیے بند رہیں اور موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک، موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی دھند کے باعث بند رکھا گیا۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ اجلاس صومالیہ کی درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو صومالیہ کے وزیر خارجہ عبدالسلام عبدی علی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سلامتی کونسل میں تحفظات اجاگر کرنے کے لیے معاونت کی درخواست۔ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ صومالی وزیر خارجہ کا پاکستان کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ اسحاق ڈار کا مصر کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ صومالیہ اور یمن کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ سے یوکرینی صدر زیلنسکی کے 2 گھنٹے طویل ملاقات۔ امن منصوبے کے 95% قریب پہنچ گئے ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا کہ صرف 1 یا 2 نکات پر اتفاق باقی رہ گیا ہے۔ ڈونباس کے مستقبل سے متعلق نکات طے ہونا باقی ہیں۔ روسی صدر سے 2.5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔
پیوٹن سے افریقی ملاقات کے خواہشمند ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ 20 نکاتی امن منصوبہ 90% طے پا گیا۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی سیکورٹی ضمانتیں 100% طے ہو چکی ہیں۔ برطانیہ نے سیاسی پناہ سے متعلق قوانین پر عمل آغاز کر دیا ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لینے پر جمہوریہ کانگو پر پابندیاں عائد۔ شہری فاسٹ ٹریک ویزا سہولت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ سیاستدانوں اور وی آئی پیز کو بھی خصوصی سہولت نہیں ملے گی۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کا دیگر ممالک پر بھی پابندیاں لگانے کا عندیہ۔ کہا نئے معاہدوں کے تحت ہزاروں افراد کو برطانیہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ پناہ گزینوں کو عارضی سٹیٹس دیا جائے گا۔ رہائش گاہ کی ضمانت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔